نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحب الأعمال إلى الله أدومه. معزز حاضرین، علماء کرام، دینی بھائیوں، نوجوان احباب، وقت عشاء کی نماز کا ہو رہا ہے. آپ حضرات نے اس نشست میں ہمارے دو موقر علماء کی نہایت جامع تقریریں سنی. اللہ کی توفیق سے اس بابرکت نشست آپ کو فائدہ اٹھانے کا موقع ملا ہے. اللہ رب العالمین ہماری اس بیٹھنے کو قبول فرمائے، ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے، ہم جو کچھ سنیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مزید میں سمجھتا ہوں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. آج جو ہمارے حالات ہیں اور جو کچھ ہمارے اعمال ہیں، ان سب کا تقاضا یہ ہے کہ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی کوشش کریں. عمل کی کمی کا ہم سب کے اندر احساس ہو. جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے بڑا صاف یہ کہا ہے کہ کبھی ہم نیکی کریں کبھی نہ کریں، کبھی نماز پڑھیں نہ پڑھیں، کبھی عبادتیں کریں اور نہ کریں، یہ اللہ کے نہیں چلے گا. اللہ رب العالمین کے جو احکام ہیں اور جو احکام اور جو عبادتیں ہیں، ان پر ہمیں پورے زندگی عمل کرنا ہے، اور جن سے روکا گیا ہے، جو منہیات کہی جاتی ہیں، محرمات ہیں، ان سے ہمیشہ رکنا ہے. اللہ رب العالمین ہم سے اس بات کا حکم ہی نہیں دے رہا ہے، پورے طور پر اس کو اللہ نے ضروری قرار دیا ہے کہ ہماری پوری زندگی اور زندگی کا ہر لمحہ اس کی عبادت میں گزرے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اللہ کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ موت آ جائے. مطلب یہ ہے کہ مکلف ہونے کے بعد، اللہ کے احکام واجب ہونے کے بعد، عبادتیں فرض ہو جانے کے بعد، اب ہمارے لیے کوئی چھوٹ نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم جیسے چاہیں ویسے رہیں، جب چاہیں نماز پڑھیں، جب چاہیں نماز نہ پڑھیں، جب چاہیں ہم اپنے من کی کریں اور جب چاہیں تو متقی پرہیزگار دکھانے لگیں اپنے کو. یہ اللہ کے نہیں ہے. اللہ کا اصول سیدھا ہے کہ آپ کو اپنی پوری زندگی میں اللہ کا بندہ بن کر رہنا ہے. عبادت سے مراد یہاں صرف نماز روزہ نہیں ہے. عبادت سے مراد یہاں ہر وہ حکم ہے جس کے کرنے کا اللہ نے ہم کو آرڈر کیا ہے، اور ہر اس چیز سے رکنا ہے جس سے اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے. اور اسی کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ اللہ کے ہاں سب سے محبوب عمل یہ ہے کہ اسے برابر کیا جائے. آپ نے کسی ٹائم میں یہ طے کیا کہ 2 رکعت نفل نماز پڑھیں گے. فرض چھوڑ دیجیے، فرض تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اس میں تو کہیں چھوٹ ہے ہی نہیں. آپ نے یہ طے کیا کہ فلاں وقت ہم 2 رکعت نفل نماز پڑھیں گے، تو اللہ کو یہ پسند ہے کہ آپ اس پر مداومت کریں. اور اسی لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی ایڈیشنل عبادت یا نماز کچھ شروع کرتے تھے تو کوشش کرتے تھے اس کو کریں، کوشش کرتے تھے کہ اس کو برابر کریں، اس کو وہاں سے وہ ختم نہ ہو. اس لیے کہ جو وقت عبادت میں لگایا، موقع ملا اللہ کی توفیق سے،
اس عبادت کے کرنے کا، تو اب اس کو بھناتے رہیں۔ جو ہم لوگ بھنانا کہتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اس کو پھر بھناتے رہیں، کیونکہ اللہ نے توفیق دی ہم کو، ہمارے دل میں ڈالا، ہم نے اس کو کیا، تو اگر اس کو بند کر دیتے ہیں تو وہیں سے ہمارا اسٹاپ ہو جاتا ہے معاملہ، وہیں سے اسٹاپ ہو جاتا ہے معاملہ کہ ختم ہو گیا۔ اسی لیے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ پسند تھا کہ آپ اگر کوئی چیز، کوئی عمل، نیک عمل شروع کرتے تھے تو اس کو بند نہیں کرتے تھے، کوشش کرتے تھے کہ برابر کرتے تھے، چاہے تھوڑا ہو۔ اسی لیے اپنے صحابی کو بھی آپ نے تعلیم دیتے ہوئے کہا، رات کی نماز کی جو اہمیت ہے اس کو بیان کیا، اور صحابہ کرام کو اس کی ترغیب دی، اور عام طور پر صحابہ کرام رات کی نماز تہجد پڑھا کرتے تھے، لیکن آپ نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے کیا کہا کہ رات میں ضرور نماز پڑھو، چاہے 2 ہی رکعت پڑھو، یعنی اتنی پڑھو کہ تمہارے بھاری نہ پڑے، لیکن یہ نہ ہو کہ بند ہو جائے۔ اسی لیے آپ نے کہا کہ جو آدمی رات میں نماز پڑھے پھر بند کر دے تو اس کو وہ اچھا نہیں ہے۔ اچھا وہ ہے جو کبھی کرے لیکن مسلسل کرے، اس کو بند نہ کرے۔ میرے بھائیوں، ہم خطبوں میں، تقریروں میں بہت زیادہ سب نیکی کی بات اور اللہ کو راضی کرنے والی باتیں یہ سنتے رہتے ہیں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ان سے ہم عمل کو سجائیں، ان کے ذریعے اپنے ایمان کے نور کو تازہ کریں۔ اللہ رب العالمین نے انہی اعمال کے ذریعے ہمارے نور کو منور کرنے کا وعدہ کیا ہے، اور جو احکام اللہ نے دیے ان کو نور کہا ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام۔ اس کو نور اللہ نے کہا ہے کہ تمہارے پاس نبی جو احکام لے کر آئے، جو عبادتوں کا حکم دیا، اور جو اللہ کی شریعت تمہارے سامنے پیش کی، یہ سب کا سب کیا ہے؟ نور ہے اللہ کا۔ یہ برہان مبین ہے، یہ برہان مبین ہے، نور ہے۔ اس نور کے ذریعے یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، اگر اس نور پر عمل کرتے ہیں، اس کی اتباع کرتے ہیں اللہ کی رضامندی کی خاطر۔ لیکن جتنی آپ نے تقریر سنی اور ابھی آپ نے عمل کو ضائع کرنے والی جو باتیں سنی، ان کو سامنے رکھیے اور اس ایک آیت کے ایک حصے کو صرف پکڑ لیجئے، یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام۔ جو آدمی ان نیکیوں کو کرے، کیوں؟ اپنے نفس کی خاطر نہیں، اپنے آپ کو متقی پرہیزگار کہلانے کے لیے نہیں، اپنے آپ کو بہت بڑا عالم کہلانے کے لیے نہیں، اپنے آپ کو دکھانے کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے تاکہ اس کا رب اس سے راضی ہو جائے، تاکہ اس کا رب اس سے راضی ہو جائے۔ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اگر اس نے ان چیزوں پر عمل کیا تو اس کے ذریعے اللہ رب العالمین، اس نور کے ذریعے اللہ رب العالمین سبل السلام کی ہدایت کرے گا۔ کیا ہے سبل السلام؟ سیدھا سیدھا جو اللہ کا راستہ ہے، جنت کی طرف لے جانے والا، وہ راستہ اللہ رب العالمین دکھائے گا جو سیدھا سلامتی کے ساتھ آپ کو اللہ کی جنت میں لے کر چلا جائے گا۔ لیکن اگر اس نور کی مخالفت کی، جو اللہ کا یہ نور ہے، تو کیا ہوگا؟ اس کا انجام کیا ہے؟ سب کچھ ہم برابر تقریر میں سن چکے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ نیکی کرنے کا، عمل کرنے کی توفیق قدردانی فرمائے، ہمارے ہر عمل کو قبول فرمائے، ہم سب کو نیک بنا دے، نمازی بنا دے، اپنی شریعت پر عمل کرنے والا بنا دے۔ رب العالمین ہم جو بھی نیک عمل کریں ان سب کو تو قبول فرما لے۔ رب العالمین نیکی کے میزان میں ان سب کو، ہماری نیکیاں ٹوٹی پھوٹی، ہماری عبادتوں میں وہ روح نہیں جو تجھ کو مطلوب ہے۔ رب العالمین گنہگار ہیں ہم، دن و رات گناہوں میں ملوث، نیکیاں کرتے ہیں، دلوں کے احوال کو تو جانتا ہے پروردگار، لیکن تیرے آگے ہم ہاتھ پھیلاتے ہیں، تجھے سے مانگتے ہیں رب العالمین ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے۔ ہم نے جو بھی نیک عمل کیا ہے تو نے قبول کیا ہے، رب العالمین ان کے وسیلے سے ہم مانگتے ہیں تو ہماری پریشانیوں کو دور کر دے، ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفا کامل عاجل عطا کر دے۔ رب العالمین جو پریشان ہیں ان کی پریشانی دور کر دے۔ رب العالمین جو روزگار کی اقتصاد کی پریشانی میں ہیں، رب العالمین ان کی پریشانی کو دور کر دے۔
جو روزگار سے ہیں ان کے روزگار میں برکت عطا فرما دے۔ رب العالمین ہم کو نبی کی سنت پر چلنے والا، نبی کی سیرت پر عمل کرنے والا بنا دے، دنیا جب تک زندہ رکھ، اسلام پر قائم رکھ، اور جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے، اس سانس کے ٹوٹنے کا وقت آئے، تیرا کلمہ لا الہ الا اللہ ہماری زبان پر ہو۔ وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من فاستغفروه۔